دے مشورے آپ دے دعاواں آپ دے سارے معاملات اس جامعہ دے نال نال ہے الحمدللہ اگر حقیقی طور دے ہوتے محسن جامعہ محمدیہ دا ہمیشہ قبلہ کاری صاحب طلبان تشریف فرما ہوئے اساتذہ کرام دی میٹنگ ہوئے آپ فرمیدن کہ اس جامعہ دے نال ہمیشہ وفا والا سلسلہ جس شخصیت نے رکھے انہاں دا نام نامی اس میں گرامی مولانا مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب اللہ رب العزت انہیں دے اس فیض کو جامعہ دے نال جاری و ساری فرماوے اتھا بھی جاری ہوئے دے قیامت اللہار بھی جاری میں انہیں کو دعوت سٹیج پیش کرے سا تو سارے احباب عقیدت اور احترام دینا انہیں دا استقبال کرنے ہوئے اللہ رسول دا نام بلند کرے سو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مناظر اہل سنت والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات حضرت قبلہ پیر سید محمد صادق حسین شاہ صاحب چشتی اکبری دامت برکاتکم العالیہ علینا وعلا جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر ساڑھے اکابر مشائخ اعظام علماء ذیشان معزز مہمانان ذی وقار محترم اساتذہ کرام عزیز طلباء اعظام اور تمام دے تمام خوش قسمت حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات اپنی اس چند روزہ زندگی دے وچ ایک دفعہ ود قرآن مجید فرقان حمید دے فیضان اور علوم شریعت دے انوار نو عام کرن دے ساڑے اس مرکز جامعہ محمدیہ کوٹ سلطان ضلع لیہ دے سالانہ جلسہ عام دی اس نہایتی روح پرور روحانی علمی فکری اور نورانی محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اساں جملہ حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور استاذ الحفاظ والقراء محسن ملت مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ مولانا قاری محمد عبدالمجید باروی صاحب زیدہ مجدہم انہاں دی اور انہاں دی تمام منتظمین جامعہ محمدیہ کوٹ سلطان دے اراکین دی اللہ پاک شبانہ روز جملہ انہاں کاوشاں محنتاں کوشاں نو قبول و منظور فرمائندے ہوئے بار آور فرماوے اور دنیا اور آخرت وچ انہاں تمام دینی محنتاں دا اللہ پاک اپنے شایان شان انہاں تمام احباب نو اجر عظیم عطا فرماوے۔ وقت مختصر ہے، قرآن مجید فرقان حمید دے آخری پارے سورۃ اللیل دے وچ اللہ پاک جل شانہ نے پہلے ابو جہل عمر بن حشام مخزومی اور امیہ بن خلف کرشی جڑا کہ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تے 5ویں نمبر دوتے ایمان لے آمانے لی ہستی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوتے شدید ظلم کردائی امیہ بن خلف۔ تو اللہ پاک نے سورۃ اللیل دے اس مقام دوتے ابو جہل اور امیہ بن خلف دی مذمت بھی بیان فرمائی اور انہوں دا اخروی انجام کہ فلاں جہنم دے طبقے جدے وچ نارن تلظوا ایسی آگ جڑی باقی تمام دے تمام جہنم دی آگ دے مقابلے وچ سب تو زیادہ شدت والی آگ ہے، اس دے وچ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل اور امیہ بن خلف مبتلا کیتے ہوئے سن۔ انہوں کفر دے رول ماڈل اور کفر دے نمونے دے طور تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ بیان فرماون تو بعد اسلام دے رول ماڈل اور اسلام دے نمونے دے طور تے
تقابل دے وچ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ذکر فرمایا اور فرمایا انہاں کفار دے مقابلے دے سیجنبها الاتقى، جہنم دے اس مقام تو بہت دور جنت دے اعلیٰ ترین مراتب اور مقامات دے وچ او ہستی جلوہ گر فرمائی ویسی الاتقا جڑی غلامان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جو سب تو وڈی متقی اور پرہیزگار ہستی ہے۔ یہ آیت بینہ اور یہ پورے دا پورا مضمون اللہ پاک نے اس مقام دوتے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان مقدس سے نازل فرمایا، اور اس مقام تے اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام دے تمام پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے وچ الاتقا سب تو وڈی متقی ہستی قرار دیتا تھا حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات۔ لیکن نال ہی قرآن نے بیان فرمایا کہ وہ اتقا ہستی جڑی سب تو وڈی متقی ہستی ہے، کیا انہاں دی سب تو وڈی علامت ہے کہ وہ نماز بہت زیادہ پڑھتے ہیں؟ میرے دوستو جہاں تک نماز دا معاملہ ہے وہ تو قرآن پاک 26ویں پارے سورہ فتح آیت نمبر 29 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے تراہم رکعا سجدا، کہ والذین معہو جتنی ہستیاں بھی مرد و خواتین میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے نال رمن والیاں جنہوں ہر وقت محبوب علیہ السلام دی سنگت محبوب کریم علیہ السلام دا قرب آپ دی صحبت اور مجلس حاصل ہے، فرمایا انہاں دی عظیم معاملات جو ایک معاملہ ہے کہ تراہم رکعا سجدا، تساں دیکھ سو کہ جس نے اپنے فرائض و واجبات مکمل کر گندن، اپنی گھریلو سماجی معاشرتی ذمہ داریاں مکمل کر لیندن، تو فرمایا جڑی ہستیاں محبوب دے نال ہیں وقت انہاں ذمہ داریاں دی بجا آوری تو بعد انہاں کو جتنا بھی ٹائم بچ دے وہ محض آرام طلبی اچ وقت نہیں گزار دے، فضول اس ٹائم نو نہیں خرچ کر چھوڑ دے، بلکہ تراہم رکعا سجدا محبوب دے ساتھیاں نو دیکھ سو خالی وقت دے وچ یا تو انہوں رکوع وچ نظر آسن یا سجدے دی حالت وچ نظر آسن۔ نمازاں انہاں دیاں اتنیاں ہیں کہ قرآن پاک سورہ فرقان دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اے مبارک ہستیاں اپنی پوری رات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ سجدے اور قیام دی حالت وچ گزار چھوڑ دیں، تو اے وصف تو محبوب کریم علیہ السلام دے تمام پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دی ذاتاں دے وچ جلوہ گر اور موجود ہے، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام اپنی مقدس تعلیمات اور تعلیم عطا کرن دے نال یزکیہم جتنی ہستیاں اخلاص دے نال محبوب دی غلامی چاہندے محبوب علیہ السلام انہاں دے دلاں تے توجہ فیض فرما کے انہاں دے دلاں دا تزکیہ فرما دیں، دلاں نو پاک اور صاف کر کے رب کریم دی اتنی محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے پیارے اہل بیت اطہار دی نورانی ہستیاں اور اپنے صحابہ کرام دی پاکیزہ ہستیاں دے دلاں دے وچ آپ پیدا فرما چھوڑ دیں کہ قرآن فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبوب دے پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام جو نزول قرآن دے زمانے چاہلے ایمان ہستیاں، فرمایا میرے محبوب دے فیض دا اور تعلیم مصطفیٰ علیہ السلام اور محبوب دی سنگت اور نکاح عنایت دا نتیجہ یہ ہے کہ اے ایمان والے اشد حبا للہ، انہا محبوب دے غلامہ اہل ایمان نو سب تو زیادہ شدید محبت ہے، تو میں اللہ پاک دی بارگاہ اقدس دے نال محبت ہے۔ اللہ پاک دی محبت دے چنہ دیا نمازاں بے مثال، ہجرت دے وچ حضرت صدیق دے نال کئی پیاری ہستیاں مہاجرین سب شریک ہیں۔ میرے دوستو آپ روزہ دیکھ سو، دیگر معاملات دیکھ سو، ہر ہستی جڑا ہے بڑھ چڑھ کے انہاں معاملات دے حضرت صدیق اکبر دے نال شامل ہے، لیکن وقت قرآن الاتقا محبوب علیہ السلام دے تمام پیارے غلامہ چوں حضرت ابو بکر صدیق نو سب تو بڑا متقی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ سورۃ اللیل دی اگلی آیت بینہ ہے الذی یوتی مالہ یتزکا، تمام غلامہ دے مقابلے قرآن فرماتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے جڑا وصف غالب ہے سب تو زیادہ غالب شان ہے وہ ہے کہ حضرت صدیق دے دل دے وچ اللہ پاک دی محبت اتنی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور دین اسلام اور مسلمانہ دی محبت اتنی ہے کہ مال و دولت واسطے کوئی گنجائش انہاں دے دل دے وچ نہیں رہ گئی۔ اللہ دی محبت، محبوب دی محبت اور اسلام دی محبت وچ الذی یوتی مالہ، سب تو بڑی متقی ہستی ابو بکر اس واسطے کہ رات دن صبح و شام ہر لمحہ
اپنا مال راہ خدا دے وچ خرچ کردے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک دی محبت دیکھو، جہاں تک ہے مال دا معاملہ، مال نال انسان دی فطرت وچ محبت رکھی گئی ہے۔ خود قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے انہو لحب الخیر لشدید، اتنے الخیر تو مراد ہی مال ہے، الخیر دی تفسیری محبوب علیہ السلام نے مال نال فرمائیے انہو لحب الخیر لشدید، فرمایا بے شک فطرتاً انسان مال دے نال شدید محبت کرنے والا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق دے دل دے وچ اللہ اور دے محبوب دی محبت اتنی ہے کہ مزید کسی چیز دی محبت دی کوئی جگہ ہی باقی نہیں ہے۔ جس طریقے حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین، زہد الانبیاء، سلطان التارکین، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ، جنہاں دا وصال 10 محرم الحرام سن 664 ہجری دے وچ پاک پتن شریف اس دور دے عجوہ دھن شریف دی ہے، آپ دے سامنے ایک مرید آ گیا اور اسا کا حضور جناب فلانا عالم دین ہے، تھوڑی بڑی شکوہ اور شکایت کر رہے اور تھوڑے خلاف بڑیاں گلاں کر رہے اور لوگوں نے بڑا تھوڑے خلاف بھڑکا رہے۔ حضرت سیدنا بابا صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ اودی گل سن دے رہے، جس سے اس نے اپنی گل مکمل کر لی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ او عالم دین تو من جڑا نہیں ملدا ہے، بڑی محبت دے نال ملدا ہے، اس دی زبان تو مینوں تا آج تک کوئی ایذا نہیں پہنچی ہے جتنی ایذا پہنچی ہے تیری زبان دے ذریعے پہنچی ہے کہ تو یہ گلاں کیتیاں تو مینوں تکلیف ہوئی ہے، لہذا میرے تک تا تکلیف پہنچاون دا اور میرے دل نو رنجیدہ کردا تو سبب اور باعث بنے، اور تو غیبت کر کے ایک مسلمان دی اور وہ بھی عالم دین دی گناہ کبیرہ دا تو مرتکب اور پچھلی ساری نیکیاں ضائع کر بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد حضور سیدنا بابا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اے صاحب اگر ساڑھے نال تے تعلق رکھنا ہوئے، ساڑھے نال محبت دا معاملہ اور آئندہ ساڑھے آستانے پاک دوتے آمنا ہوئے تو وہ اے طریقہ تن چھوڑنا پوسی، تو میں نو اس عالم دین دے خلاف کرنا چاہنا ہے تو یاد رکھ کہ میں فرید الدین مسعود دے دل دے وچ اللہ کریم اپنے محبوب حقیقی دی محبت اتنی جان گداز اور اتنی جانشین ہو چکی ہے کہ میرے دل دے وچ کسے دے بارے چون کچھ گل سوچن دی جگہ اور گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ تو بڑی سختی دے نال اس نے منع فرمایا اور فرمایا آئندہ اگر یہ تو طریقہ رکھ سیں تو آئندہ ساڑی مجلس اور صحبت دے وچ نہ آویں پیا، تو اس قابل نہیں ہے کہ ساڑے نال تو رہ سکے یا ساڑے نال چل۔ ساڑے دل وچ اللہ پاک جو محبت اتنی ہے کہ کہیں دے نال نفرت اور کہیں دے نال دوری اختیار کرن دی کوئی گنجائش ہی ساڑے دل مبارک وچ موجود نہیں ہے پئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے دل مبارک وچ اللہ پاک دی محبت اتنی ہے، قرآن فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ ہستی جڑی مسلسل اپنا مال راہ خدا وچ خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس واسطے نہیں کہ میرا اشتہار وچ نہ بنے، میرے بڑے تذکرے ہوئے، ذکر و اذکار ہوئے، لوگ میں بڑا جواد اور سخی آکھن، وہ تو صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف وچ حدیث صحیح ہے کہ ساڑھے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص نو اللہ پاک دی بارگاہ وچ میزان تے لایا ویسی، اللہ پاک اس نو عرفا نعمہ، جتنیاں نعمتاں اللہ پاک نے دنیاوی زندگی جس بندے نو عطا فرمائیاں وہ ساریاں دی پہچان کر ویسی ذکر کر سی، عرفہ ہو وہ تمام نعمتاں دا اقرار کر سی۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرمائے سی بما عملت فیہا، اتنیاں نعمتاں مال و دولت دیاں میں تن عطا فرمائیاں، تے دنیاوی زندگی جو نے کیڑا عمل کیتا، کیڑا تصرف کیتا، کتے خرچ کیتا؟ عرض کر سی یا اللہ انما حلقت مالی، جتنا مال تے میں نے عطا کیتا سارے دا سارا فی سبیلے کا، میں خود فاقہ کر گندا، میں لوگوں دی خدمت کرنے کھاون دا ٹائم ہی نہیں ملتا، خود بڑا سادہ لباس پہندام، تیرے بندیاں نو لباس پہناندام، ہر ضرورت مند دی پوری کردام، میں اپنے بچیاں تے اتنا خرچ نہ کیتا جتنا تیری مخلوق دیتے۔ اللہ پاک فرمائے سی نیتیں خرچ کیتے، لیکن لیما کس واسطے خرچ کیتا؟ یا صرف اس واسطے لتقالو لاکا جواد، تاکہ لوگ تیری زندگی اور تیرے مرن تو بعد تن بڑا سخی آکھن، فقد کیلا وہ جو تو چاہتا ہوں میں اتنی سخاوت توں او سلا سا دنیا عطا فرما چھوڑا، جب تک تو زندہ رہا ہر بندہ تیرے نال محبت کردا رہا سا تیری محبت، کیونکہ تو چاہتا ہی ہمیں لوگ تن جواد اور سخی آکن، ہر طرف تیری سخاوت دے چرچے ہو گئے، مرن تو بعد قیامت تک لوگ تیری مثال دے دے رہے سخیاں دے، تو چونکہ چاہتا ہی ہمیں کہ تینوں جواد اور سخی آکھا بنی وے، دنیا دے چودہ صلہ مل گیا، اگر میرے واسطے کچھ کیتا یا تیرا سا جڑا پیسہ خرچ کیتا یا تاکہ میں اودی جزا دے گا۔
ہمارا اس تو بعد اللہ پاک مدبرین امر فرشتے نو حکم رشاد فرماسی اس نو پکڑ لو اور صحبہ علا وجہ ہی فی النار منہ دے بل گھسیٹ دے ہوئے اس سخی بندے نو جہنم دی فلاں وادی دے سٹ چھوڑو. محبوب فرمائے نو سٹ دیتا پسی کیونکہ اللہ دی رضا واسطے نہیں. معاملہ وہ قبول ہے جس تو مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہوئے. ریاکاری اور دکھلاوے نو اسلامی تعلیمات دے شرک اصغر قرار دیتا گیا، چھوٹا شرک قرار دیتا گیا. میرے دوستو حضرت صدیق کیوں مال خرچ کر رہے ہیں؟ فرمایا یتزکا، میرا پیارا ابو بکر صدیق اپنا مال و دولت ہر لمحہ اس واسطے دین واسطے اور محبوب واسطے خرچ کر رہے ہیں تاکہ انہاں دے دل دے وچ مال اور غیر اللہ دی محبت ساری ختم ہو ونجے، انہاں دا دل پاک اور صاف ہو کے محبت الہی دے قابل ہو ونجے. میرے دوستو اتھے الاتقا سب تو بڑا تقوی دا مقام حضرت صدیق نو مل رہا ہے. تو وصف غالب کیڑا ہے کہ وہ اللہ دی رضا واسطے تزکیہ حاصل کرنے واسطے اپنے دل نو پاک اور صاف کرنے واسطے اللہ دے راستے ہر وقت مال خرچ کر دیں. یوتی مالہ، اور یہ قرآن نے درس عطا فرمایا. آج میں اپنے آپ جیسا کسی نے ہم چوما دیگرے نیست، ساڑا دور ہی ایسا بن چکے ہیں. ساڑیاں سیاسی جماعتاں ایسے نعرے گھن کے آئیں کچھ عرصے تو، اور سارے دا سارا ایسا کیپیٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام دے جنگل دنیا نو پھنسا دیتا گیا کہ اخلاق انسانی دا جنازہ نکال کے رکھ دیتا گیا. ہر طبقہ فکر کیا، ہر طبقہ انسانی اپنے حق دا مطالبہ کر رہے ہیں. طلباء اپنی تنظیمہ بنے سے نہ اپنے حقوق استادوں دے کول اور ادارے دی تنظیم کول حاصل کرنے واسطے. مزدور اپنے حق دا مطالبہ کرسی، حکمران اپنے حق دا مطالبہ کرسی، عوام اپنے حق دا مطالبہ کرسی. صرف اور صرف اپنے مطالبے اور اپنے حقوق دے حفاظت واسطے تنظیمہ جماعتاں زندگی دا وکالا دیاں اپنیاں تنظیماں، ججز دیاں اپنیاں تنظیماں، مشائخ اعظام تک نے ہن تنظیم حقوق مشائخ فیصل آباد شریف جو دا مرکزی دفتر ہے، او صوفیاء اعظام جڑے آدھے کہ ساڈا کسے بندے دوتے کوئی حق نہیں. الصوفی لا یملے کو، کیونکہ تصوف دی پرانی ساری کتاباں دے صوفی دی سب تو پہلی نشانی ہے کہ الصوفی لا یملے کو، صوفی کدے کسے چیز تے ملکیت دا اعلان کرتا ہی نہیں ہوتا جو کچھ اللہ دی ملکیت اللہ دے بندے واسطے ہے. حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی سید الطائفہ رضی اللہ عنہ رات نو عبادت الہی دے چن چراغ روشن کوئی نہیں، تاریکی آئی، آپ نال آلے اپنی خانقاہ دے کمرے وچ بڑی آوازاں آئیاں. آپ جس نے نماز مکمل کی تھی آہستہ جے چل کے دروازہ کھولا بٹھا کہ کچھ چور ان پہ اور خانقاہ دیاں چیزاں مختلف چوری کر رہے ہیں. آپ فوراً اپنے مقام تے واپس گئے، پتہ ہی کہ چراغ کتھے پیا، اس نے فوراً روشن کیتا اور چراغ چاہ کے انہوں نے السلام علیکم فرمایا اور انہوں نے عطا فرمایا بھئی اتھے جو کچھ بھی ہے جیڑا کوئی تواڈی ضرورت ہے چاہ ونجو. اندھیرے دے وچ کیوں ہاتھ پیر مرے دے ودیو کہ شرل ٹکرا سو ڈاسو زخمی ہو سو گنو روشنی ہے تے جیڑی شے چاہندے ہو چاہو. انہاں کہا جی تساں کون ہو؟ آپ نے فرمایا صاحب حکم میں بھی تواڈا ہی ساتھی ہوں. جو کچھ ہاتھ لگا آپ خود چویندے رہے. اس کمرے فلانی شے بھی پئی ہوئی نے استعمال دی، فلانے کمرے فلانی شے، سارا کچھ جوا کے دے دیتا. وہ لوگ بڑے حیران. جس لئے مین دروازے تک آیا آپ نے فرمایا ہن اساں واپس اپنے مقام تے بہنے. تو انہاں آکھا جی ساڑھے ساتھی ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں بس میری ڈیوٹی مکمل ہو گئی. بڑے حیران ہوئے، مال و اسباب لے گئے لیکن دل دوتے بڑا اثر. سیدنا جنید بغدادی جیسی ہستی نال چند لمحے گزار چکے ہیں، مجبور ہو گئے دل دے ہتھوں پوری دی پوری چوراں دی جماعت اگلے دن آ گئے. پچھلے ٹائم خانقاہ میں دیکھو تو صحیح ہے گھر کہندا ہے معاملہ کیا ہے. ڈٹھا تھا ہزارہا افراد فیض و برکت رمن والے موجود ہیں اور حضرت شیخ الطائفہ ابو القاسم جنید بغدادی فیض و برکت عطا فرما رہے ہیں. آپ دے دست مقدس تے توبہ طائب ہو گئے. الصوفی لا یملکو. حضور قبلہ عالم مجدد دوران سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب غریب نواز گولڑوی قدس سر العزیز 1937 وچ آپ دا وصال اقدس ہے جس نے آپ دے بڑے بڑے فرزند حضرت سید غلام محی الدین شاہ صاحب المعروف بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ولادت ہوئی. آپ ون کے اشراق تو بعد بشارت رتی خدام نے حضور پردہ داری دی جو پیغام آئے اللہ پاک نے کرم فرمایا توڑے گھر اللہ تعالیٰ نے
بیٹا لیکن سارے مضمون بیان کرنے تو پہلے جمیں ہی آپ مسلح عبادت یا اشراق دی عبادت تو فارغ ہوئے بن کے سلام عرض کی اور خادم خاص نے عرض کی تھی حضور مبارک ہوئے. آپ نے فرمایا خیر مبارک تانوں بھی مبارک ہوئے لیکن اے دساؤ کیڑی شے دی مبارک؟ انہاں آکھا جی تواڈے گھر وچ ولد عزیز اللہ نے پیارا بیٹا عطا فرمایا. آپ نے فرمایا میں سمجھا کہ میرے علی نو دا رب مل گئے. تو جیڑی چیز دی تلاش دے وچ انہاں واسطے تو خوشی اور مبارک. تو میرے دوستو اج ہر بندہ اپنے حقوق دا مطالبہ کر رہے اپنے فرائض ذمہ داری اس دی طرف توجہ بہت تھوڑی ہو چکی ہے. اساں آج میں یہ سبب ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھدا میں تو میرے تو زیادہ نیک پاک کوئی نہیں. کئی میرے عزیزاں دے وچ بھی ہو سن آکھن ساڈے تو بڑا نیک پاک کوئی نہیں. تساں مینوں آکھو میں تانوں بڑا نیک پاک لیکن یاد رکھو اللہ اور دے محبوب دی بارگاہ دے وچ حقیقی نیک او ہے کہ جڑا قیامت والے دن میزان تے پہنچے تے رب کریم فرماوے یہ میرا نیک بندہ ہے. کیونکہ وہ لطیف ذات بابرکات علیم بذات صدور ذات جس کو آکے یہ سب تو بڑا متقی اور نیک ہے. اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام دے صدقے اس عالم دنیا دے بھی ساڈے تے کرم فرمایا اور سن دسایا کہ اللہ دی بارگاہ تقوی اور نیکی دا معیار کیا ہے. اللہ دی بارگاہ چ نیکوکار انسان کیڑا ہویا کرتا ہے. اسادیں بھی سر تے ٹوپی دستار امامہ شریف ہر وقت جندے تے جڑنی باہر آوے اس حیات قضائیہ وچ باہر آوے بڑے درویشانہ لباس وچ داڑھی مبارک پوری نماز صف اول دے وچ تکبیر تحریمہ دے نال موجود ہوئے بڑا نیک متقی پرہیزگار. قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لن ناسبہ فعل مضارع تے داخل ہوئے وقوع فعل دی مستقبل دے وچ نفی کرتے شدت اور تاکید درا. لن تنالوا البر فرمایا جتنے بھی کمالات اچھائیاں اپنے اندر پیدا کر لو ہرگز میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو بر اور بھلائی اور نیکوکاری دے مقام تے اس وقت تک نہ پہنچ سکسو حتی تنفقوا مما تحبون جب تک اپنی سب تو زیادہ محبوب اور پیاری چیزاں اللہ دے راستے دے خرچ نہ کرنے لگ ویسو. وہ مقام برد تے فائز ہوتا ہے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا عثمان ذو النورین حضور سیدنا مولا کائنات سبحان اللہ ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ شدید بیمار ہو گئے. اور وہ پیارے بچے جو محبوب دے دل دی راحت ہیں ابا جان امی جان دے دل دی راحت ہیں انہاں بچیاں نے اٹکھیلیاں کرنیاں چھوڑ دیتیاں بستریں ہوتے پین کیونکہ بخار اتنا شدید ہے. کتوں خوشی حاصل ہو گئے. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ یہ نوجوانان جنت دے سردار یہ دونوں ہستیاں بچپنے شدید بیمار ہو گئے. جس لئے ہستیاں نہ ہس رہی ہیں نہ کھیڑ رہی ہیں نہ کچھ کھا پی رہی ہیں. وہ والدین کریمین جنہوں نے اتنی محبت انہوں تو کیا گزر رہی ہو سی جس نے ڈٹھا کہ بخار نہیں ٹوٹ رہا طبیعت ایک مقام تے کھلوتی ہے ناسازی تبا دے حوالے نال دہائی کریم ہستیاں نے منت منی. اللہ پاک اسا 3 روزے مسلسل رکھسوں ساڑھے حسنین کریمین نو شفا عطا فرما. بینہ ہستیاں نے صبح منت منی شام تک دہائی پیاری ہستیاں نے کھیڑنا کڑنا شروع کر دیتا ٹرن پھرن لگ گئے. امی جان ابا جان دے دل نو راحت اور سکون پہنچنا شروع ہو گیا. ایک روڑے ہڑیں جس لئے بچیاں دی طبیعت بالکل بحال ہو گئی. حضور مولا کائنات نے فرمایا اہل ایمان دی نشانی ہے کہ وہ منت نو پورا کر دیں. لہذا اس نظر اور منت نو پورا کرنا ہے. جو کچھ گھر دے وچ میسر آئی دونے کریم ہستیاں نے حضور سیدنا مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضور سیدۃ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا روزے دی نیت فرما لی. پورا دن گزرا افطاری واسطے حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کی محنت مزدوری قلیل جیا کھانا افطاری واسطے سامنے رکھا نے. دروازے دوتے مسکین نے آکے مغرب لے صدا لگائی ہے میں مسکین ہاں اے اہل بیت نبوت من کھانا عطا فرماؤ. حضور سیدہ نے فوراں دسترخوان تو سب کچھ سمیٹا. حضور ساڑھے نالو بھی زیادہ بھوکا ہو سی ضرورت مند مسکین ہے اور اس دروازے تو اللہ دے محبوب دے گھر دا دروازہ ہے انہاں دے اولاد امجاد دا خالی کوئی نہیں ویندا. یہ سب اس مسکین نو عطا فرماؤ.
خود تھوڑے جے دودھ دوتے ہکڑو کھجور دوتے پانی دوتے گزر اوقات کی تھی وہ کھانا اس دن مسکین نو سحری اس سے طریقے کوئی دودھ گھر دے جو اونٹنی موجود ہے جو بکری موجود ہے پانی دوتے چند کھجوراں دوتے سحری کر دیتی گئی روزے دی نیت ہو گئی اگلے دن جو محنت مزدوری افطاری دا لمحہ آیا کھانا جتنا میسر آئی دسترخوان تے رکھا گیا یتیم نے آ کے دروازے دوتے صدا لا چھوڑی حضور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً سب کچھ سمیٹا اور حضور مولا کائنات نے فرمایا حضور آپ کرم فرماؤ ونیو دروازے دوتے دے آؤ کیونکہ یہ یتیم ہے پیا اس دا حق زیادہ ہے وقت سحری جڑی افطاری وقت اس سے طریقے ہو گئی کھجور ایک دودھ دوتے پانی دوتے اللہ تعالیٰ دے ذکر نہ لے مطمئن تیسرے دن بھی جس نے افطاری دا موقع آیا وقت قیدی آ گیا اس کہا جی میں اسیر ہاں میں قیدیاں فلاں قبیلے والے کولا انہاں کول کھاون پیون دی کوشش نہیں انہاں اپنا محافظ میرے اتے گارڈ مقرر کیتا ہے اور رسیاں دوئی میں جکڑا ہویا اور اہل بیت کرام توڑے دروازے تے آیا محبوب دی صاحبزادی صاحبہ دا نورانی گھر ہے اور میں بہوں بھکھا پیا میرے کو رات نہیں گزرنی کرم فرماؤ میں اسیر اور قیدی نو کھانا دیو حضور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے حسب معمول اس دن دی نعمتہ میں سمیٹیاں اور حضور مولا کائنات نو عرض کی تھی حضور کرم فرماؤ دے کیا ہو ای خانہ ہما آفتاب است نہ سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ دے متھے تے کوئی شکن ہے کہ اسا پورا دن اور تریجا نہیں ہو گئے کہ اسا اپنی طبیعت دے مطابق افطاری نہیں کر پا رہے یتیمہ مسکینہ اسیرہ اور قیدیاں نے آونا ہی ساڑھے دروازے نہیں انہاں دا سارا معاملہ ہے کہ اللہ دی بارگاہ چ اس مقام قرب شہود اور مشاہدت کل من عند اللہ جڑا سائل آندا ہے وہ اپنی مرضی نال نہیں آندا رب کریم دے بھیجن نال آندا ہے دروازے انہاں ہستیاں دا مذہب مہذب ہے خوش ہیں ساڑا گھر رب تعالیٰ نے پسند کیتا ہے کہنے دی ضرورت پوری کرنا تھی ایسا سبب بن گیا علیہ سبب جس نے تیسرے دن بھی کھانا عطا کر دیتا اور نماز مغرب واسطے حضور مولا کائنات تک یہ بھی افطاری تو بعد با جماعت نماز اس دن آئیں نماز مغرب تو فراغت ہوئی اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا والذین یطعمون الطعام علی حبہ اہم سچے اہل ایمان جیسے ایمان والے رب کریم دا ارادہ ہے کہ میں چاہتا کہ میرے بندے اس طرح دے ہوئے اہم سچے ایمان جڑے ایمان دے ہر معیار تے پورے اترن والے کہ یطعمون الطعام علی حبہ جڑے صرف اور صرف اللہ پاک دی محبت وچ کھانا کھوا رہے ہیں مسکینم و یتیمم و اسیرہ ایک دن مسکین نو اگلی دیہار افطاری یتیم نو اگلی دیہار اسیر اور قیدی نو کھانا تھا میرے دوستو انہا ہستیاں دو جڑا وصف غالب ہے نا جی وہ راہ خدا دے وچ خرچ کرنا ہے اور یاد رکھو راہ خدا دے وچ خرچ کرن دے نال جڑا باقی مال ہوندا ہے اودے وچ برکت ہی برکت قرآن فرماتا ہے اضافہ ہو گیا ہے قرآن پاک نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ پاک سود نو بالکل مٹا چھوڑ دے اتے سود والی رقم بھی جس نو تسا بظاہر نفع ظاہر کیتا ہے اور اصل راس المال مول بھی چٹ جو کچھ دے ذریعہ ہے وہ بھی چٹ اور اللہ اور دے محبوب نال جنگ الگ یمحق اللہ الربا اللہ تعالیٰ سود نو بالکل مٹا چھوڑ دے ختم کر چھوڑ دے باقی مال نو بھی وہ ختم کر دے سود جڑا ہے اگو فرمایا وہ یربی الصدقات لیکن صدقیاں نو اللہ پاک مسلسل بڑھائی رکھ دے کیا مطلب صدقہ تو چلا گیا جڑے مال جو صدقہ ادا کیتا نے وہ مال بڑھدا چلا ویسی کتنا بڑھ سی قرآن پاک نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ قرآن نے ارشاد فرمایا مثال انہاں لوگاں دی جڑے اپنے مال نو اللہ دے راستے وچ خرچ کر دین اس دانے دی مثال دی طرح کہ کاشتکار زمین نو تیار کر کے جویں وتر آ گیا موسم دے مطابق اس نے مثلا کنک دا موسم ہے اس نے کنک دا گندم دا ایک دانہ زمین دے وچ کاشت کیتا فرمایا میں اللہ تعالیٰ دا باقی تا ایا کرم نوازی ہے کہ میں ایک دانے دے وچ پودا پیدا کر چھوڑا اور تے ایک سٹی لینا لیکن جیڑا دانا میں اللہ دے راستے ویندا ہے اودی مثال یہ ہے کہ انبتت سبع سنابل اودو تے ایک خوشا ایک سٹی نہ جمسی اودو تے سبع سنابل 7 سٹیاں میں اللہ پیدا فرمائے سا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ اور ہر سٹی چ میں اللہ دا وعدہ اور اعلان ہے 100 دانے پیدا فرمائے سا
لہذا سٹیاں 7 ہو گئی، ہر سٹی 100 دانے ہو گئے، 7 سٹیاں دے 700 دانے ہو گئے۔ فرمایا مثال میں اللہ بیان فرما رہا 1 روپیہ جڑا میں اللہ کے راستے خرچ کر سو اللہ دی رضا واسطے، میں اللہ دا وعدہ نے بڑی جلدی میں تانوں 700 گنا واپس کرے سا اپنی بات۔ اور فرمایا اے ہنے میرا قانون اور ضابطہ۔ اگو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب۔ کئی لوگ ہوندے انہاں دے کولوں بنیوے نے جو آدم جی بالکل ٹھیک ہے جی میرے کول سائل اور محروم دا حق کے قرآن میں پڑھا ہے، قرآن نے فرمایا فیہ حق للسائل والمحروم، ایک گھنو جی قبول فرماؤ اپنا فریضہ ادا کی۔ تو کئی لوگ انتظار وچ بیٹھے ہوندے جیڑا کوئی سائل آسی الٹا اس چاہ پانی پیویسن دیسن بھی صحیح۔ اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تو دی طرح کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تو نال معاہدہ، کیونکہ انہا ہستیاں دا حضرت عمر رضی اللہ تو قانون آ رہے، وہ معاہدے دے مطابق سنت فاروقی دوتے عمل کیتا جا رہے۔ سال دا 20,000 سونے دے دینار، 20 تھیلیاں 1000 سونے دے جناب سکے وہ دمشق جو روانہ ہوندن۔ اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تو دی بارگاہ چاندن، آپ کشف المحجوب سیدنا داتا صاحب، امام غزالی، امام ابو نعیم اصفہانی نے سب دی کتابیں صحت نالے سائل سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تو دے کریم دروازے تے آ گیا، حضور میں ضرورت مندہ۔ فرمایا خوش آمدید، مرحبا بکا، آؤ تشریف گناؤ۔ فوراً اپنے ڈیرے بٹھایا، مشروب پیش کیتے، فرمان لگے بندہ خدا تن جلدی تا نہیں، میرا رزق رستے دے وچے جی میں پہنچ جائے میں آپ دی خدمتی پیش کرتا۔ کچھ دیر گزری، آپ دے دروازے دوتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تو دی طرف سوار آ گئے، حاکم مدینہ گورنر مدینہ دا بندہ نال ہے، 20,000 سونے دے دینار، سال بھر دا خرچہ۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی امیر المومنین دی بارگاہ پیش کیتا گیا، آپ نے اردو بسم اللہ کر کے قبول فرمایا۔ 20,000 سونے دے دینار، سال بھر دا خرچہ اس سائل نو عطا فرمایا۔ اور اس نے آکھن لگ گیا جی انی آتازر الیکا یا عبداللہ، اللہ دے بندے میں نے معاف فرما چنے، میں معذرت کرتا۔ اس نے کہا یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب دے پیارے بیٹے تسا کیڑی شے دی معذرت کر دے ہو؟ فرمایا اے کاش کے مال و دولت پہلے تو میں حسن دے کول پیا ہویا اور تے اللہ پاک دا کے نہ لے آئی، تینوں انتظار نہ کرنا پویا بلکہ میں تیری خاطر مدارات تو بعد فوراً پیش کرا اور تو چلا بنیا۔ یہ جڑا گھنٹہ آدھا گھنٹہ تین انتظار کرنا پہ رب کریم دا نال امن دے باوجود میں مجبور ہم، اس گل دی معافی تو میں دنیا چی عطا کر دے۔ جڑے اتنی خوشی دے نال بس فرمایا واللہ یضاعف لمن 700 گنا زیادہ کرنا، یہ میں اللہ تعالیٰ دا عدل ہے کیونکہ میرا اعلان ہے۔ اور تسا جتنی خوشی دے نال زیادہ دلی رغبت دے نال راہ خدا خرچ کر سو، میں اللہ پاک وقت بڑھا چھوڑے سا 700 گنا تو بھی زیادہ بغیر حساب، بغیر جتنی توڑی خوشی میں اللہ اتنا زیادہ عطا فرمائے سا۔ اس وقت سارے محبوب علیہ السلام دی حدیث پاک ہے کہ جڑا بندہ صدقہ وقت دوتے دیندا ہوئے اور وقت مال دے کم ہونے دی شکایت کردا ہوئے اور بے روزگاری، محبوب علیہ السلام فرمادن وقت سانو اس دوتے بڑی حیرانی ہو سی اگر کوئی، یعنی محبوب نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ صدقے دل دے نال اگر 100 روپیہ توڑے کل موجود ہے پیا تو اس دے وچوں 2-4 روپے اگر راہ خدا صدقہ کر سو توڑا رزق بڑھتا چلا۔ ویسے یہ قرآن دا وعدہ ہے، اللہ دا وعدہ ہے، پیارے محبوب علیہ السلام دا۔ اور محبوب فرماتے ہیں سن حیرت ہے اس بندے دوتے جڑا ساڑا کلمہ بھی پڑھے راہ خدا چی دے وے وقت مال دی کمی دی شکایت بھی کرے۔ فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو زکوٰۃ بھی ارکان اسلام میں شامل ہے۔ قرآن پاک کے جتنی دفعہ نماز کا ذکر آیا ہے تقریباً مختلف حوالے نال زکوٰۃ دی اتنی مرتبہ نال ذکر موجود ہے، تو کوئی 250 تو بھی زیادہ مرتبہ اللہ نے نماز دا حکم بھی دیتا ہے، ذکر فرمایا زکوٰۃ دا بھی نال۔ ہر وہ مسلمان جن دے کولو 7.5 تولے یا اس تو زیادہ سونا موجود ہے، یا 52 تولے یا اس تو زیادہ چاندی موجود ہے دی ملکیت دے یا بس 52 تولے چاندی دی قیمت موجود ہے، تقریباً 46,000 روپیہ جس مسلمان کو موجود ہے اور اس نے قرضہ اس دے وچوں کسے دا نہیں دیونا اور سال ادھتے گزر گئے تو ایسے بندے دوتے 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہو گئی سی۔
اور یہ فریضہ ہے جی میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی اسی طریقے دے نال فرض ہے۔ اور قرآن دا فرمان ہے آتو حقہ یوم حصادہ، جویں کھیتی کٹو سب تو پہلے اللہ دا حق ادا کرو۔ آتو حقہ، اللہ نے اپنا حق قرار دیتا ہے اتنے۔ فرمایا اگر میں زمین نہ پیدا کرا تو آڈا وجود وقت کہیں اور سیارے دوتے ہو گیا، تو باقی سیارے دوتے تو میں اللہ پاک نے وہ اسباب ہی نہیں عطا فرمائے کہ تساں ہاں جی کاشتکاری کرو۔ زمین میں اللہ نے پیدا فرمائی ہے، تساں اپنی محنت کر کے دانا فصل دا کاشت کر چھوڑ دیو، اگا اس کو کون پل کون بڑھیں دے پایا تکمیل تک، وہ میرا امر۔ تو فرمایا جہاں دی زمین ہے جڑا توڑی فصلوں نو پیدا کر رہے ہیں، تو فرمایا میں اللہ بے نیاز ہاں، ہاں میں تواڈے رزق وچوں ایک حصہ مقرر کر چھوڑا ہے اپنے غریب بندیاں واسطے، کیونکہ انہوں نے غریب میں خود کیتا ہے۔ تساں کوئی پیدا عمر تو پہلے ایسے اعمال نہ بھیجے میری بارگاہ کہ توانو میں زمینداراں دے گھر دے وچ جائیداد دے مالکین اصحاب مال و ثروت دے گھر ہی پیدا کیتا، تساں جمن تو پہلے کو نیکیاں کیتی ہوئیاں تے او جنہاں نو میں غریباں دے گھر دے وچ پیدا کیتا ہے، محنت کش طبقے دے وچ جنہاں نو میں پیدا کیتا ہے دنیا دے وچ، انہاں کوئی پیدا عمر تو پہلے میری نافرمانیاں کیتیاں جدی میں سزا دیتی ہے؟ نہیں، میں صرف اور صرف اللہ پاک اپنے بندیاں دوتے آزمائش رکھیے، کئیاں نو دے کے آزمائدہ پیاں، کئیاں نو نہ دے کے آزما رہا، اور معاملہ سارا میری ملکیت ہے، للہ میراث السماوات والارض، لہذا میرا حق ادا کرو۔ میرے دوستو وقت رمضان المبارک آپ نو پتہ ہے کہ ہر سال ایسی برکت والا مہینہ ہے کہ اساں اگر ایک نفل ادا کروں، نفلی کام کروں، فرض دی ادائیگی دا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے، اور ایک فریضہ ادا کروں اللہ تعالیٰ 70 فرائض تو لے کے 700 فرائض تک دی ادائیگی دا جو ثواب عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کی اس واسطے دکاندار، تاجر حضرات، زمیندار وہ تا جیڑی بھی فصل آسی اس دے وچ اس داواں حصہ اگر وہ بارانی علاقے اور اگر اپنے ٹیوب ویلن یا سرکاری آبیانہ ادا کرتا ہے، نہراں وغیرہ دے ذریعے اس کو پانی لگتا ہے، اس دوتے جناب ادھا اشر آسی، 20واں حصہ 20 منہ تے 1 من، 100 من دوتے 5 من، وہ اللہ پاک دا حق ہے، وہ تا آسی ہر فصل دوتے۔ لیکن جڑے دکاندار دیگر کاروباری طبقہ ہے، ملازمت پیشن، اگر انہوں نے کو 46,000 روپیہ یا اتنا سونا اتنا چاندی موجود ہوتا ہے، سال گزر چکا ہوتا ہے، قرضہ کہندہ نہیں دیونا، یا قرضہ دیونا بھی ہے تا حساب کتاب کر کے قرضہ وچوں منہا کر کے 32 روپیہ ہوئے تا 46,000 یا اس تو زیادہ بچ ویندہ ہے، یہ دوتے زکاة فرض ہو ویندی ہے۔ اور مسلمان اکثر انج کر دیں دنیا کہ رمضان تو گن کے رمضان تک حساب رکھ دیں، کیونکہ فریضہ ہی ادا ہوئے سی، اور 70 تو لے کے 100 گنا فرائض دی ادائیگی دا اجر و ثواب رمضان شریف دی وجہ تو زیادہ عطا ہوئے سی۔ میرے دوستو سب باقی انسانہ دا بھی خیال کروں،